نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق اللہ العظیم۔ اور ملت ابراہیمی سے کون ملت ابراہیمی سے روگردانی اختیار نہیں کرے گا مگر وہی جو اپنی ذات سے احمق ہو۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا رسالت کے لیے، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان سے ان کے پروردگار نے کہا اسلم، اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کی۔ اور اسی مذہب کی ملت ابراہیمی کی اسی مذہب کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی جسے کہا جاتا ہے، وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بیوقوف ہی اس سے روگردانی اختیار کر سکتا ہے اور اس کا انکار کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو بنیادی اصول ہے وہ اسلام ہے، یعنی اطاعت حق۔ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جتنے شرائع ہیں، شریعت موسوی ہو، شریعت عیسوی ہو، سب کی حقیقت اور خلاصہ اطاعت حق ہے۔ اللہ رب العزت کا کہا ماننا، رب چاہی زندگی گزارنا، من چاہی زندگی کو چھوڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پیشوائی کا مقام و مرتبہ ملا، انی جاعلک للناس اماما، اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو سارے لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں، وہ پیشوائی کا جو مقام ملا اطاعت حق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے۔ جس وقت جو حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اس وقت اس حکم پر انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ ان سے کہا گیا کہ بھئی اپنے وطن کو چھوڑ دو، وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ماں باپ کو چھوڑ دو، ماں باپ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ان سے کہا کہ بھئی اب آگ میں کود جاؤ، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے اور آگ میں بھی چھلانگ انہوں نے لگا دی۔ ان سے کہا کہ اپنے بچوں کو لے جا کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور اپنے بچوں کو لے کے بے آب و گیاہ وادی میں اپنے بچے اور اپنی بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے بچہ جب بڑا ہوا تو ان سے امتحان لیا گیا اور کہا گیا کہ بھئی بچے کو ذبح کر دو، اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا، اس پر انہوں نے عمل کر کے بتایا۔ یہ ہے اطاعت حق، یہ ہے اسلام۔ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، اپنی چلانے کے بجائے اللہ کے حکم کو اپنانے کی کوشش کرنا، من چاہی زندگی گزارنے کے بجائے رب چاہی زندگی گزارنا، یہ ہے اسلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ملت کا نام اسلام رکھا اور اپنی امت کا نام امت مسلمہ رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اے اللہ، ہم کو اپنا فرمانبردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنی فرمانبردار بنا لے۔ اللہ کے حکموں کے آگے گردن جھکا دینا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسلم، آپ اطاعت اختیار کیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کی میں نے اطاعت اختیار کی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلمت لکا کہہ دیتے تو بھی کام چل جاتا، لیکن انہوں نے اسلمت لرب العالمین جو کہا وہ اس وجہ سے کہا تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہو جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ پہ میں احسان نہیں کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں جہانوں کے پالنہار ہیں، وہ رب العالمین ہیں، پوری مخلوق کو ان کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، اطاعت کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام کے معبود کی ہم عبادت کریں گے اور ہم اسی کی فرمانبرداری کریں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فکر ہو رہی ہے، اپنی اولاد کی دین کی فکر ہو رہی ہے۔ جس کے پاس جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے آخری وقت میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ چیز اپنی اولاد میں بانٹ کے جاؤ۔ ہمارے نظروں میں آج دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کی وقعت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی دنیا سے جائیں بچوں کے لیے ایک پلاٹ کا انتظام کر کے جائیں، ایک مکان کا انتظام کر کے جائیں، جائیداد بچوں میں تقسیم کر کے جائیں، بچوں کو کچھ پیسہ دے کے جائیں، گاڑی دے کے جائیں، بنگلہ دے کے جائیں، چونکہ ہمارے نزدیک اہمیت ہے دنیا کی۔ لیکن ایک نبی جو ہوتا ہے اس کی تمام تر فکر اور توجہ جو ہوتی ہے وہ دین پر مرکوز ہوتی ہے، وہ خود دین پہ چلنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی دین پہ چلائے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی نظروں میں اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ دین ہوتا ہے، تو وہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہ فکریں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں کہ جیسے میں دین پہ چلا ہوں میری اولاد بھی ویسے ہی دین پہ چلنے والی بنے، جیسے میں اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہا ہوں میری اولاد بھی اللہ کے حکموں پر عمل کرے۔ تو یہ فکر ایک نبی کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ بھئی اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، اپنی قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو یہ ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ جیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی وہ فکر کر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ روزے رکھیں، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تراویح پڑھیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تلاوت کریں، دعائیں کریں، تو یہ فکر اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر کے بچے، ہماری گھر کی بچیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں یہ بھی نمازی بنیں، یہ بھی روزے رکھیں، یہ بھی تراویح پڑھیں، یہ بھی تلاوت کریں، یہ بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، یہ بھی ذکر و اذکار کریں۔ تو جہاں ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری۔ اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کرے، یہ ہماری ذمہ داری۔ چونکہ ایک باپ اپنے اولاد کو اچھی تعلیم اور تربیت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین گفٹ اور تحفہ ایک باپ کی طرف سے جو اپنی اولاد کو ہو سکتا ہے وہ اچھی تعلیم اور اچھی تربیت کا ہے۔ اس طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں سب سے بہترین گفٹ یہ ہے کہ اپنی بچی کو بہترین فون دلا دیا جائے، اپنے بچے کو بہترین فون دلا دیا جائے، بھاری سے بھاری فون دے دو، بچے کو گاڑی دے دو۔ اب تو بچیوں کو بھی گاڑی دلا رہے ہیں، بچیوں کو بھی گاڑی دے دیا اور بچی کے ہاتھ میں فون تھما دیا کہ بھئی جس سے بات کرنا ہے بات کرو، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اس کے بعد میں اب ناجائز تعلقات قائم ہو رہے ہیں اور بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد رونا روتے ہیں اور اس کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد میں معاملہ جب اپنے ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے اس کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، اس کے بعد میں رونا روتے ہیں۔
تو رونا رونے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، چیخنے چلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا اپنے بچے کی تربیت کرنا، آپ کے اپنے ہاتھ میں تھا اپنی بچی کی تربیت کرنا۔ آپ پوری فکر یہ کریں، پوری کوشش اس بات کی کریں کہ بھئی بچے کو، بچی کو دینی ماحول دیا جائے، چونکہ باہر کا ماحول بہت گندا ہے، بہت خراب ہے، سب بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کیسا ماحول ہے۔ اب ایسے ماحول میں بچوں کا دین پر جمنا، دین پہ قائم رہنا، بچیوں کا دین پر جمنا، دین پر قائم رہنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایسے گندے ماحول میں اگر دینی ماحول ان کو دینے کی ہم فکر نہ کریں، کوشش نہ کریں، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی فکر نہ کریں، کوشش نہ کریں، تو پھر ان کا دین اور ایمان کہاں صحیح سالم رہ سکتا ہے۔ ہم بچوں کو بھیج دیتے ہیں، انگریزی کا بھوت اتنا سوار ہے، انگلش کا بھوت اتنا سوار ہے کہ ہم بچوں کو، بچیوں کو، کتنی بچیاں ایسی اکیلی جا رہی ہیں، اکیلی آ رہی ہیں، ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں، کیا ہے بھئی انگریزی پڑھانا ہے، اچھی تعلیم دلانا ہے۔ اچھی تعلیم کے چکر میں اس کی عزت چلی جائے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس کی حیا ختم ہو جائے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ گھر میں چھپا کے رکھا جاتا اور اس کی پوری حفاظت اور تربیت کا انتظام کیا جاتا، اس کے بجائے ہم نے چھوڑ دیا۔ ہماری اپنی بستیوں میں آپ دیکھیے، یہیں قریب کی ایک بستی ہے، روزانہ جاتے ہوئے میں دیکھتے ہوئے جاتا ہوں، ہمارے اپنے محلے کی کتنی اچھی ایسی بچیاں ہیں، SSC کرنے والی، انٹر کرنے والی بچیاں جا رہی ہیں، غیروں کے گھر میں ٹیوشن پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں، اور اکیلے جا رہی ہیں، اکیلے آ رہی ہیں، چلتے پھرتے جاتے ہوئے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے بھئی کس کے پاس جا رہے ہیں، وہاں بچے بھی آ رہے ہیں، بچیاں بھی آ رہی ہیں، سب ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور سب کو ٹیوشن دیا جا رہا ہے۔ ارے بھائی ایسی انگریزی پڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ بچی کو جاہل رکھا جائے اور اس کو ناواقف رکھا جائے، اور اس کو آپ گھر ہی میں رکھ دو، اور گھر میں رکھ کے تھوڑی بہت دینی ضروری باتیں اس کو بتا دو، اس کے بعد اس کی شادی کی فکر کرو۔ ورنہ یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں، بے حیائی جو پھیل رہی ہے، بے پردگی جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہی ہیں۔ یہ انگریزی کے چکر میں، اعلیٰ تعلیم کے چکر میں ہم بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، بچوں کی تربیت کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں، محبت کا ثبوت اگر اپنے بچوں کے تعلق سے دے سکتے ہیں، تو بھئی اس کو ایک گاڑی دلا دو اور اس کو فون دلا دو۔ اب فون پہ وہ چیٹنگ کرے، فون میں کسی سے بات کرے، اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھئی تعلیم دلانا ہے دلائیے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں۔ آپ بچی کو ڈاکٹر بنانا ہے بنائیے، جو پڑھانا ہے آپ پڑھائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنائیے، دین پہ بھی اس کو جمانے کی فکر کیجئے، دین پہ بھی اس کو چلانے کی فکر کیجئے، کوشش کیجئے، اور پوری اپنی نگرانی میں پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیے۔ جب نگرانی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کیوں پڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے اپنی بچیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں، ہماری اپنی بچیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہیں، اس کے بعد نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ بھئی جوش میں جذبے میں آنے کے بجائے ہر شخص ہمارے اپنے گھر کی بچیوں کی فکر کرے، ہر بھائی اپنی بہن کی فکر کرے کہ بھئی اس کی تعلیم ہو، صحیح ہو، پوری نگرانی میں ہو، میں لے جا کے چھوڑوں گا اور میں جا کے لاؤں گا۔ یہ ہر بھائی اپنی ذمہ داری اگر نبھا لے، ہر باپ اپنے بچی کی تعلیم سے متعلق پوری ذمہ داری اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، تو پھر اس کی تعلیم بھی ہو جائے گی اور اس کی صحیح تربیت بھی ہو جائے گی، اور آپ کی اپنی پوری نگرانی میں اس کی تعلیم ہو۔ کتنے ایسے ہیں نوجوان بچوں سے ٹیوشن کے لیے اپنے بچیوں کو بھیج دے رہے ہیں، اب وہ بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے نوجوان کے پاس میں اور اکیلی جا کے ٹیوشن پڑھ کے آ رہی ہے، ماں باپ کی کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے، اس طرف وہ سوچتے ہی نہیں ہے۔ یہ میرے دوستو ہماری ذمہ داری ہے، یہ انبیاء کا گھرانہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، انبیاء کا گھرانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ ان کی تربیت کیسی رہی ہوگی، ان کی تعلیم کیسی رہی ہوگی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اولاد کی تعلیم کی فکر کر رہے ہیں، ان کی تربیت کی فکر کر رہے ہیں، اور ان کے دین اور ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اپنے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد یہ مذہبی کو چھوڑ دیں، اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ فکر ہو رہی ہے ایک نبی کو، جبکہ ایمان چھوڑنا، اسلام چھوڑنے کا تو سوال ہی نہیں، وہ نبی کی اولاد ہے، وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں فکر مند ہیں۔ فکر دکھا کے ہم کو گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک نبی اپنے اولاد کے دین اور ایمان کی فکر کرتا رہتا ہے، چونکہ اس کے پاس جو چیز اہمیت کی حامل ہے کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے،
اس کے پاس جو چیز اہمیت کی حامل ہے وہ دین ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے جائے تو اس کی جو اپنی اولاد ہے وہ بھی دین پہ جمی رہے، وہ بھی دین پہ چلنے والی بنے، وہ بھی دین پہ عمل کرنے والی بنے، وہ بھی دین کو اپنانے والی بنے، وہ بھی دین کو اپنی زندگیوں میں لانے والی بنے۔ یہ ایک فکر نبی کی ہوتی ہے، یہی فکر سب کی ہونی چاہیے، سارے مسلمانوں کی ہونی چاہیے، ہر شخص یہ فکر کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ کی جو ذمہ داری ہے اس کو بتاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بچہ ہو جائے بچی ہو جائے، باپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اچھا نام رکھے۔ اس کے بعد میں پھر 7 دن کا وہ ہو جائے، 7 دن کی وہ ہو جائے، اس کا عقیقہ کر دے، 7 دن کی ہو جائے، 7 دن کا ہو جائے، عقیقہ کر دے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اچھا نام رکھنا، عقیقہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اذا بلغ فلیزوجہ، وہ بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، بڑا ہو جائے بڑی ہو جائے اس کا نکاح کر دو۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی ہو گئی، فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ، تو اس کے گناہ کا وبال اس کے باپ کے اوپر ہوگا کہ بھئی تو نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی۔ تیری ذمہ داری یہ تھی کہ اچھا نام رکھتا، عقیقہ کرتا، بچہ بڑا ہو گیا، بچی بڑی ہو گئی، اس کی شادی کر دیتا، لیکن تو نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ بھئی بچہ ہے، بچہ 35 سال کا ہو گیا تو بھی بچہ ہی ہے، 40 سال کا بھی ہو گیا تو بچہ ہی ہے۔ اب یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے اور شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، اس کی شادی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ہر سمجھدار باپ یہ سوچتا ہے، جاہل سے جاہل بھی ایک زمانہ ہوتا تھا تو باپ یہی سوچتا تھا کہ بھئی بچی جیسے ہی بڑی ہو جائے اس کی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں اعلیٰ تعلیم اچھا پڑھائیں گے، اس کے چکر میں بچیوں کو ہم بے حیا بنا رہے ہیں، بچوں کو ہم بے حیا بنا رہے ہیں۔ سب سے بہترین گفٹ دے دیتے ہیں، گاڑی دے دیتے ہیں اور فون دے دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دین بھی محفوظ رہے گا، حیا بھی محفوظ رہے گی، ان کے پاس شرم بھی رہے گی، اور ان اسلام پہ یہ لوگ چلیں گے بھی، جمیں گے بھی۔ یہ کیسی غلط فہمی ہے ہماری جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب فون ہاتھ میں دے دیا، گاڑی ہاتھ میں دے دی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بے حیا بنے گا، بے حیا بنے گی۔ اس لیے یہ گفٹ کوئی گفٹ نہیں ہے، اصل گفٹ جو ایک باپ اپنے بیٹے کو دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اچھی تعلیم ہے، وہ اچھی تربیت ہے۔ اس کی سب کو فکر کرنی چاہیے میرے دوستوں، مجھے بھی فکر کرنی چاہیے، آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بھئی اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کریں اپنے بچوں کی۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ وقت کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا بھی بیٹا ہوتا تھا، تو اس کے اندر بھی دینداری ہوتی تھی، بادشاہ کے اندر بھی دینداری ہوتی تھی، شہزادے میں بھی دینداری ہوتی تھی، بادشاہ کی بیوی ہے اس کے اندر بھی دینداری ایسی ہوتی تھی، بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر ایسی ہوتی تھی کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے بھیجا۔ اب ایک فوجی آیا، سپاہی آیا، بادشاہ کو اطلاع دی کہ آپ کا بیٹا جو دشمن سے لڑنے کے لیے گیا تھا، ابھی خبر ہم کو ملی ہے کہ آپ کا بیٹا شکست کھا گیا ہے، ہار گیا ہے دشمن سے، اور اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ رہا ہے، مدد کی ضرورت ہے اس کو۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ میرا بیٹا جو دشمن سے لڑنے کے لیے گیا تھا، میدان چھوڑ کے بھاگ کے آ رہا ہے، شکست کھا کے، ہار کے دشمن سے آ رہا ہے، اور دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ باپ پریشان ادھر ادھر ٹہل رہا ہے محل میں۔ بیوی آئی، پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے سنایا کہ ابھی خبر ملی ہے کہ ہمارا بیٹا جو گیا تھا وہ دشمن سے ہار کے بھاگ کے آ رہا ہے، اور دشمن اس کے تعاقب میں ہے، اور دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ بیوی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، ہمارا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، میدان چھوڑ کے وہ آ ہی نہیں سکتا، دشمن سے ہار کے وہ آ ہی نہیں سکتا، میدان چھوڑ کے وہ بھاگ ہی نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی خبر ملی ہے، سپاہی نے آ کے بتایا ہے کہ بیٹا ہمارا دشمن سے ہار کے بھاگا آ رہا ہے، دشمن اس کے تعاقب میں ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ خبر صحیح ہو نہیں سکتی، میں اس خبر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک سپاہی آیا، اس نے کہا کہ جو خبر ابھی دی گئی تھی وہ خبر غلط ہے، آپ کا بیٹا دشمن سے ہار کے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگ رہا ہے، بلکہ دشمن کو شکست دے کے آ رہا ہے۔
میدان جیت کے آ رہا ہے۔ وہ بادشاہ خوش ہو گیا اور بیوی سے اس نے پوچھا کہ بھائی تم نے اتنے بھروسے سے کیسے کہا کہ ہمارا بیٹا جنگ ہار کے نہیں آ سکتا، دشمن کو پیٹھ دکھا کے نہیں آ سکتا، تم نے جو بات کہی تم نے اتنے بھروسے سے کیسے کہا؟ تو بادشاہ کی بیوی یہ کہتی ہے کہ میں نے جو کہا اس بھروسے پہ، اس امید پہ میں نے کہا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا، جب بھی میں نے اس بچے کو دودھ پلایا باوضو دودھ پلایا، وضو کی حالت میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت کی میں نے ایسے فکر کی کہ اس کو جب بھی دودھ پلانے کی نوبت آئی وضو کے ساتھ میں نے اس کو دودھ پلایا تو اس بچے کے اندر بزدلی آئے، کمزوری آئے، یہ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ دشمن سے ہار کے نہیں آئے گا، جیت کے آئے گا، دشمن کو پیٹھ دکھا کے نہیں آئے گا، بلکہ دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگنے پہ مجبور کر کے آئے گا۔ مجھے پورا بھروسہ تھا۔ بادشاہ کی بیوی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے وضو کے ساتھ میں۔ ہمارا اپنا کیا حال ہے دیکھیے، ہمارے اپنے گھروں کا کیا حال ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں آج کل تو فون تھما دیا جا رہا ہے، نیند میں سے اٹھتے ہی فون ہونا، فون دیکھتے دیکھتے سو رہے ہیں، اور جیسے ہی نیند سے اٹھتے ہیں اور فون میں سیدھا دیکھتے ہیں۔ کھانا کھلانا تو فون دیکھتے ہوئے کھلانا، اب فون دیکھ رہے ہیں، میوزک ہے، گانے ہیں، گندی چیزیں ہیں، بے حیا تصویریں ہیں۔ یہ دیکھ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے اپنے جو جذبات ہوں گے، ان کے اپنے جو خیالات ہوں گے میرے دوستوں، کیسے ہوں گے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ماحول کیسا گندا ہے، فون کا جو حال ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ بچے ہمارے فون دیکھ کے کھا رہے ہیں، فون دیکھتے ہوئے سو رہے ہیں، اور نیند میں سے اٹھتے ہی فون لے رہے ہیں۔ تو اب اس حال میں ان کی نشو و نما ہوگی، اس حال میں ان کی تربیت ہوگی۔ اب یہ بچے بڑے ہوں گے تو کتنے دین پر جمنے والے یہ ہوں گے، کتنے دین پہ چلنے والے ہوں گے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو اس سلسلے میں فکر ہونی چاہیے، گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی فکر کرنی چاہیے، گھر کے ماحول کو دینی بنانا چاہیے۔ دینی جو بھی مجلس ہو اس میں اپنے بچوں کو لانا چاہیے، بچوں کو بٹھانا چاہیے۔ چھوٹے بچے دین کی باتیں سنیں گے، عمل کا جذبہ ہوگا، عمل کا جذبہ ہوگا۔ یہی بچے کل کے دن جب بڑے ہوں گے دین پہ چلنے والے بنیں گے، دین پہ جمنے والے بنیں گے، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے والے بنیں گے، اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانے والے بنیں گے۔ گھر میں دینی ماحول بنانا ضروری ہے، اور بچوں کی تعلیم تربیت کے ساتھ میں آپ تعلیم دلائیے، جو دلانا ہے پوری اپنی نگرانی میں دلائیے، پوری اپنی نگرانی میں دلائیے۔ آپ چھوڑنا ہے آپ خود لے جا کے چھوڑیے، اور آپ خود جا کے وہ اسکول سے ان کو لے کے آئیے۔ آپ ٹیوشن پڑھانا ہے پوری نگرانی میں، کسی دیندار آدمی کے پاس بھی آپ پڑھا سکتے ہیں، بزرگ اور معمر سن رسیدہ عمر رسیدہ آدمی کے پاس بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے پاس ایسے ہی بھیج دینا، کوئی نگرانی نہیں اور کوئی اس طرف توجہ نہیں، پھر اس کے بعد میں حالات خراب ہوتے ہیں تو حالات کا رونا ہم ہی روتے ہیں۔ یہ ہماری نادانی ہے، اپنے پاؤں سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، اور تکلیف ہو رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یہ سمجھداری نہیں ہے۔ گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے گھر میں صحابہ کرام کے قصے پڑھ کے بچوں کو سنانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے بچوں کو سنانا چاہیے۔ بچے سنیں گے، عمل کا جذبہ ہوگا، ماحول ان کو دینی دینے کی فکر کرنی چاہیے، مسجد سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، مسجد کے ماحول سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، دینی جلسوں میں ان کو لے جانا چاہیے، دین کی باتیں ان کو سنانے کی زیادہ سے زیادہ فکر و کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس طرح سے جب بچے ہمارے بڑے ہوں گے تو ایک دین سے لگاؤ رکھنے والے، عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بچی بڑی ہو رہی ہے، ماں باپ نے بچی کو پڑھایا اور بچی کو باہر بھیجایا اور باہر بھیجا کے پڑھایا، اور بچی بڑی ہو گئی ہے، اب شادی کی فکر ہو رہی ہے، وہ وہاں سے ایک میسج بھیج دیتی ہے کہ بھائی مجھے ایک فلاں مل گیا ہے اپنا شریک سفر، میں اس کے ساتھ میں زندگی بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، چونکہ اس کا مذہب کچھ اور ہے، آپ لوگوں کا مذہب کچھ اور ہے، اس کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو، میں اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کو تیار۔ پال پوس کے جس کو ماں باپ نے بڑا کیا، اس کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، باہر بھیجا دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، وہ ایک میسج بھیج دیتی ہے کہ بس فلاں مجھے پسند آ گیا، اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کو تیار، اور وہ چلی جاتی ہے۔ اب ماں باپ
کف افسوس ملتے بیٹھتے ہیں. تو یہ میرے دوستو ہماری نادانی ہے. پوری فکر ہونی چاہیے تربیت کی، تعلیم کی. اس طرح سے کوشش کریں گے تو پھر اس کے بعد میں بچیوں میں دینداری آئے گی، بچوں میں دینداری آئے گی. گھر کے ماحول کو دینی بنائیں. صحابہ کرام کے قصے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے گھر میں سنایا جائے. دینی جلسوں سے بچوں کو جوڑا جائے اور ان کو بٹھایا جائے. دین کی باتیں جتنی زیادہ سنیں گے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، جلیل قدر انبیاء میں ہیں، اور گھرانہ پورا دینی ہے. اس کے باوجود بچوں کے دین و ایمان کی فکر کر رہے ہیں. اس سے ہم سے سبق لینا چاہیے کہ ہم کو کتنی فکر کرنی چاہیے. ایک نبی اپنے گھر کے، اپنے اولاد کی دین اور دین کی اتنی فکر کر رہا ہے تو ہم جیسوں کو کتنی فکر کرنی چاہیے، یہ ہم کو سوچنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك. اللهم اجعلنا نورا ونورانيا. اللهم اجعلنا نورا ونورانيا. اللهم اعطنا سعادة الدارين وحسن الخاتمة. ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.